السلام علیکم، میں ہوں صاحب زادہ سلیل ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی ناکامی کے بعد آج جو اجلاس ہوا پختونخوا میں، اس میں بشرا بیوی نے پنجاب کے رہنماؤں کے ساتھ جو رویہ رکھا، جو ڈکٹیٹرشپ ٹائپ باتیں کی اس میں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرشپ کو برا لگا۔ ایک تو احتجاج ناکام ہوا، سب کو پتہ ہے ذمہ داری تمام تر افراد لے رہے تھے، مگر ایک ڈکٹیٹرشپ پارٹی میں قائم کرنا، عمران خان کی اہلیہ ہو کے اجلاس میں کہنا، گالیاں دینا، اس پہ سلمان اکرم راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں اور سینئر قانوندان ہیں، معروف وکیل ہیں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، وہ مستعفی ہو گئے ہیں جنرل سیکرٹری شپ سے۔ اس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو بھی ہٹایا جا رہا ہے، ان کی جگہ پہ اسد کیسر کو لایا جا رہا ہے ایز اے چیئرمین۔ یہ بھی ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ علی محمد خان جو پختونخوا سے وہ بھی ہیں، ان کو جنرل سیکرٹری لگایا جا رہا ہے۔ ایک تو پختونخوا سے دو صدر اور جنرل سیکرٹری کو ہونا نہیں چاہیے۔ اب پنجاب میں لوگ نہیں نکلے، یہ لیڈرشپ وہ خود بھی ڈری ہوئی تھی اور عوام بھی ڈرے ہوئے تھے، اور وہ ڈر کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ ڈر کیا تھا۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا کہ ہم نہیں نکلے، کیونکہ جو بشرا بیوی کے چند غلط فیصلے تھے۔ ایک تو وہ سیاسی خاتون ہے نہیں۔ عمران خان کی اہلیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارٹی پہ اس کی اجارہ داری ہو، سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اب بتایا جا رہا ہے۔ اس کو سیاست میں مطلب بشرا بیوی کو سیاست کے الف بے کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے ہی لیڈ کیا۔ لیڈ کا مطلب یہی تھا کہ عوام کا بھروسہ ہو، کیونکہ کوئی ایسا لیڈر ہے نہیں پاکستان تحریک انصاف میں جو قافلے کو لے کے جائے، جس پہ ٹرسٹ کیا جائے۔ ہر بار کارکنوں کو اکیلا چھوڑ کے موت کے منہ میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور لیڈران جو ہیں وہ بھاگ آتے ہیں۔ پچھلی بار علی امین گنڈاپور جو 12-13 گھنٹے مسافت کرنے کے بعد جو بتایا جا رہا تھا، جو کہانی انہوں نے بتائی تھی، وہ پختونخوا پہنچ گئے تھے۔ اس بار علی امین گنڈاپور چونکہ کارکنوں میں زیادہ رہے، ایک بحیثیتی وزیر اعلیٰ، انہوں نے بڑے شیل سے بڑی قربانیاں دی، جتنے بھی جلسے جلوس ہو رہے ہیں اس کی اپنی زمینیں بیچ کے کروڑوں روپے دے رہے ہیں، صوبائی وسائل بھی استعمال کر رہے تھے وزیر اعلیٰ، مگر ایک وزیر اعلیٰ اتنے زیادہ کارکنوں کے درمیان رہ کے ان کی باتیں سن کے ان پریشر ان پہ آتا ہے اور وہ کارکنوں کے پاس جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر وہ اور بشرا بیوی جو ہے وہ لیڈ نہیں کر پائے، کیونکہ بہادر جو ہے، بہادر لیڈر، اس کے ذریعے انقلاب آتا ہے۔ اگر آپ کا لیڈر بہادر ہوتا ہے نا، تو انقلاب تب آتا ہے جب لیڈران آپ کے بھاگ جاتے ہیں کسی بھی طور پہ، کسی مصلحت کے طور پہ۔ جیسے علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جاتا بشرا بیوی کو سیف مقام پہ پہنچانا تھا، سیدھی گولیاں چل رہی تھی، تو پھر عمران خان پوچھتے میں کیا جواب دیتا؟ انہوں نے کہا یہ موقف ہے، مگر یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، جو بتایا جا رہا ہے، جس طرح سلمان اکرم راجہ جو جنرل سیکرٹری ہیں کہ 20 افراد شہید ہو گئے، جو حکومت ڈینائی کر رہی ہے، اور ہاسپٹل سے جو لسٹ پہلے جاری ہوئی تھی ان صحافیوں کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور اب دوبارہ جو ہاسپٹل نے تردید کر دی ہے، پیمد ہاسپٹل نے، اور کہ کوئی ابھی تک بلٹ کسی کو لگا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جنازے ہو رہے ہیں، جیسے شاہد حقان عباسی سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے سابق رہنما، ان کا کہنا ہے کہ 3 بندوں کو تو میں جانتا ہوں جو شہید ہو گئے، اور 2 کے تو میرے علاقے کے ہیں اور 1 مردان کا ہے، تو 3 کی شہادتیں تو اس نے کنفرم کر دی ہے جو سابق وزیر اعظم ہے۔ ہوئی ہیں تھوڑی بہت شہادتیں، مگر 20 شہادتیں جو بتایا جا رہا ہے، اب تو تحریک انصاف کی کئی رہنما بتا رہے ہیں، شیر افضل مروت پہلے 12 بتا رہے تھے، اب 40 بتا رہے ہیں، اس طرح سردار لطیف کھوسہ سینکڑوں میں بتا رہے ہیں۔ تو یہ شہادتیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر جو ناکامی ہوئی ہے ساتھ، اور لیڈران وہاں سے بھاگے ہیں۔ دوسرا، ابھی جو آپ ایک جگہ پہ ناکام ہوتے ہیں تو آپ بار بار کوشش کرتے ہیں۔ سیاست میں احتجاجی مظاہروں میں ناکامیاں ہوتی ہیں، لوگ اس کا اینگل چینج کر لیتے ہیں، مگر آپ نے بشرا بیوی کو ذمہ داری دی، اور اس کی ناکامی کا خود جو بشرا بیوی نے کہا تھا کہ میں آخری خاتون ہوں گی کہ میں وہاں سے جاؤں گا اور میرے ساتھ حلف لے، تو حلف کی پاسداری تو بشرا بیوی نے نہیں کی، وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب بھاگ نکلنے کے بعد آپ بیٹھیں سر جوڑیں کہ ناکامی کیوں ہوئی ہے، پنجاب کے لوگ کیوں نہیں نکلے، پنجاب کے لیڈر کیوں نہیں نکلے، یہ ساری باتیں ڈسکس ہونی چاہیے تھی۔ وہاں پہ بشرا بیوی نے اہل اور جاہل اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہیں ساتھ۔ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ بشرا بیوی نے سخت زبان استعمال کی ہے پنجاب کے لیڈر کے حوالے سے، تو سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ہم پارٹی کا میں جنرل سیکرٹری ہوں، میں کسی خاندان کا غلام نہیں ہوں، عمران خان کی سنتا ہوں اور پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں، میں مستعفی ہو رہا ہوں۔
بزدل اور ایسے الفاظ استعمال کرنا وغیرہ جو کیے گئے، تو سلمان اکرم راجہ مستعفی ہو گئے۔ اب آگے جنرل سیکرٹری کیسے بنایا جا رہا ہے؟ بیرسٹر گوہر کو ہٹایا جا رہا ہے، نہیں ہٹایا جا رہا ہے؟ اگر ہٹایا بھی جا رہا ہو، جو نہیں لگ رہا فی الحال، ان کی جگہ پہ کوئی کسی ایسے بندے کو رکھا جائے۔ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو بہت سپورٹ کیا ہے، ان کی قومی اسمبلی کی نشست بھی بنتی ہے، وہ بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسمبلی سے بھی استعفیٰ دینا ہے اور میں نے عمران خان کو استعفیٰ پیش کرنا ہے۔ عمران خان قبول کریں گے یا نہیں کریں گے وہ تو الگ بات ہے۔ آج عمران خان سے ملاقات کے لیے بھی لوگ گئے تھے، مگر ان کو ملاقات کے لیے چھوڑا نہیں گیا، عمران خان سے ملاقات ہو نہیں پائی، اور کوئی زیادہ لوگ گئے بھی نہیں تھے کیونکہ حالات جو بن رہے ہیں۔ پارٹی میں بشرا بیوی کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ایک تو جو اگر آپ اس پورے سیناریوں کو دیکھیں تو لیڈر عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ بشرا بیوی نے احتجاج کے دوران فیصلہ نہیں مانا۔ جو عمران خان نے کہا تھا کہ سنجانی میں آپ جلسہ کر لیں یا تھوڑا پیچھے ہٹ لیں، آپ وہاں پہ احتجاج کر لیں، حکومت نے ان کو راضی کر لیا تھا، مگر بشرا بیوی نہیں مانی تھی۔ تو یہ سارا حادثہ جو بھی ہوا ہے اس کی ذمہ دار بھی بشرا بیوی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس پہ پارٹی رہنما بھی بڑے پریشان ہیں کہ یہ جو ہوا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب وہ سیاسی خاتون ہے نہیں، وہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر آج پھر ہم نے دیکھا ہے کہ پھر کارکن جو سینئر رہنما ہیں پنجاب کے، ان کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں، سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، گالیاں تو خیر آپ نہیں کہہ سکتے، مگر سخت الفاظ، سخت لہجہ، ڈکٹیٹرشپ ٹائپ بات کی ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ سینئر وکیل ہیں اور بیرسٹر ہیں، سب کو جانتے ہیں، پارٹی کے لیے اس کی تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ قربانیاں ہیں، وہ ایک کاز کو لے کے جا رہے ہیں، وکلاء اس کاز میں بڑے پیش ہیں، ورنہ عمران خان کے مقدمات تو بہت زیادہ ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ پارٹی میں آئے ہیں۔ اب ان کی جگہ پہ پنجاب سے اگر ایک تو ان کا ریزائن ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، اگر ایکسیپٹ کر بھی لیتے ہیں تو اگر صدر آپ بیرسٹر گوہر ہی ہے یا اسد کیسر کو لے کے آ رہے ہو تو جنرل سیکرٹری آپ کو پنجاب سے لینا پڑے گا۔ ایک صوبے سے دو بندے جائز نہیں لگیں گے، ٹھیک نہیں لگیں گے۔ اس سے زیادہ جو ایک اور خبر آ رہی ہے کہ ابھی لیٹسٹ نیوز ہے کہ نیب کی ٹیم جو ہے 190 ملین پاؤنڈ میں بشرا بیوی کی جو وارنٹی گرفتاری جاری ہوئے ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے پشاور پہنچ رہی ہے۔ تو پشاور میں ان کو حوالے کیا جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لگ تو ایسے رہا ہے کہ حوالے نہیں کیا جائے گا، وہ سیف ہی ہوں گی۔ گورنر راج کی بات چل رہی ہے آرٹیکل 32، 33 اور 34 کے تحت۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ گورنر راج لگانا بڑا سخت ہو گیا ہے کہ پہلے صوبائی اسمبلی سے قرارداد پاس ہوگی تبھی جا کے گورنر راج نافذ ہوگا۔ دوسری صورت میں آرٹیکل 232 میں آپ صدر مملکت جو ہوتا ہے وہ ودن 10 ڈیز قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس بلا لیتا ہے۔ جو آسان راستہ ہے وہ یہی ہے آرٹیکل 232۔ اگر قرارداد نہیں آتی تو پھر وہ طریقے اختیار کریں گے کہ 10 دن کے اندر اندر قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے قرارداد منظور کر لیں گے اور گورنر کو اختیارات دے دیں گے۔ یہ ایمرجنسی کے حالات ہیں، صوبے میں بدامنی ہے، حالات ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، دہشت گردی اور اندرونی اور بیرونی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سارے معاملات ڈسکس کیے جائیں گے۔ اس ملک میں قانون کو کون فالو کرتا ہے؟ قانون کو اپنے لیے بنائے جاتے ہیں، قانون کے فیصلوں کو توڑا مروڑا جاتا ہے، اپنے من پسند کے فیصلے مانے جاتے ہیں۔ تو قانون کے یہاں پہ سائڈ پہ رکھ لیں گورنر راج۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم میں بڑا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی ہے۔ گنڈا پور کو یہاں پہ اب کابینہ میں زیادہ تر لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا جائے۔ پیپلز پارٹی میں تھوڑی مخالفت چل رہی ہے، مگر وہ حکومت کے اتحادی ہیں، لہٰذا گورنر راج ہی لگانے جا رہی ہے حکومت۔ اور یہاں پہ کے پی میں تحریک انصاف پہ مزید سختی آئیں گی۔ اگر یہ ایک قلعہ بھی ان سے چلا گیا تو آگے جا کے بڑی مشکلات ہوں گی۔ اب تحریک انصاف نے آج جو راتوں رات جو اجلاس اسمبلی کا بلا لیا ہے 9 بجے، اس میں طے ہوگا کہ مزید کیا حکمت عملی یہ بناتے ہیں، آگے اپنے اس کاز کو کیسے لے کے جاتے ہیں، مومنٹم کیسے لے آتے ہیں، اور یہ کم بیک کیسے کرتے ہیں۔ آج بیٹھے ہیں، اجلاس ہوا ہے، بڑے فیصلے اس میں ہوئے ہیں، عمران خان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں، اور آگے جا کے انہوں نے اب کارکنوں کے لیے تو کروڑ روپے کا اعلان کر دیا جو شہید ہو گئے۔ ابھی تک سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ 20 بندوں کے نام پیش کر چکے ہیں، اور پارٹی کے مختلف رہنما 40، 50، 100 اس طرح کی وحشت ملک میں پھیلا رہے ہیں کہ 150، 100 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ ایسے الفاظ جو قومی چینلز ہیں، جیو پہ حامد میر کی شو میں جو ہے بیرسٹر سردار لطیف کھوسا نے جو استعمال کیے ہیں، 270، 274، 278، انتہائی ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ کے پاس فگر ہے نہیں، آپ کے پاس ڈیٹیل ہے نہیں، آپ اتنی بڑی فگر بتا رہے ہو
تو یہ ملک میں حالات اس سے مزید خراب ہو جائیں گے. یہ ویسے بھی نیم مارشل لا ہے, ہائیبریڈ نظام ہے, اس ملک کو پتہ نہیں ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو رات کو بربریت ہوئی ہے, کیا عوام کے پاس اسلحہ تھا, کیا انہوں نے سیدھی فائرنگ کی تھی, کوئی ویڈیو کچھ ڈیٹیل نہیں. اگر ایسی کوئی کارروائی کرنی تھی تو دن میں کر لیتے تو ذرا کلیئر ہو جاتا. رات کو شب خون مارنا, مطلب ان پہ سیدھی گولیاں چلانا, یہ کسی بھی طور پہ قابل قبول نہیں تھا. اس میں عوام کی نفرت میں مزید اضافہ ہوا ہے. وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہونا چاہیے اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان, ایسے معاملات جب سامنے آتے ہیں تو وہ ٹرسٹ کم ہوتا ہے. اب وہ دوریاں مزید بڑھتی ہیں. پہلے ہم نے دیکھ رہے تھے کہ منظور پشتین پختونخوا میں, مارنگ بلوچ جو ہے وہ وہاں پہ بلوچستان میں, ہم نے کہا ان کو کنٹرول کرنا چاہیے, ان سے مل بیٹھ کے بات ہونی چاہیے, جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو سامنے لایا جائے, جنہوں نے ملک کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا, دہشت گردی کے معاملات میں انوالو ہیں, سیکیورٹی فورسز کو نقصان پہنچایا, ان پہ FIR کر کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں, عدالتوں میں پیش کریں, یا جو شہید ہو گئے ہیں یا جن کو مار دیا گیا ہے ان کے نام پیش کر دیں. اب وہاں پہ وہ لوگ زیادہ تر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بلوچستان کے حالات بڑے خراب ہیں, پختونخوا کے حالات بڑے خراب ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرم میں تو شیعہ سنی فسادات بھی شروع ہو گئے, جو جائیداد پہ اور سنی شیعہ فسادات دونوں اکٹھے, مگر وہ بھی کیونکہ کرم ایجنسی کا جو علاقہ ہے وہ افغانستان کے تین صوبوں سے مل رہا ہے, اس لیے یہ حالات زیادہ تر وہاں سے خراب ہوتے ہیں. تو اتنے حالات خراب ہو گئے تھے, ہم سمجھ رہے تھے کہ ان دو کو کور کرنا چاہیے, کسی طریقے سے مل بیٹھ کے ان سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ بلوچستان میں بہت بھاری انویسٹمنٹ بھی کر دی گئی ہے, پھر بھی وہاں پہ دہشت گردی بہت زیادہ ہے. اور جو بلوچ لبرل آرمی ہے ان کو سپورٹ ایران سے, سے ادھر ادھر سے مل رہی ہے, اور وہ حالات خراب کر رہے ہیں. مگر وہاں پہ جو لوگ ہیں مارنگ بلوچ, وہ جو لاپتہ افراد کے لیے اسپیشل انہوں نے ایک, اور اپنے حقوق کے لیے جو آواز اٹھا رہی ہے, ان کے خلاف بھی سختی ہیں. ہم بول رہے ہیں کہ ایک طرف بلوچ لبرل آرمی ہے, دوسری طرف مارنگ بلوچ ہے, تو مارنگ بلوچ جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے تھا. ہم اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ادھر پختونخوا میں ہم چاہ رہے تھے کہ منظور پشتین کو بٹھایا جائے, کہ ان کے تحفظات کو دور کیا جائے, جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے. جس طرح میں نے بتا دیا کہ جو دہشت گردی میں انوالو ہیں, جنہوں نے سیکیورٹی فورسز پہ حملے کیے ہیں, یا کوئی بڑے جرائم میں انوالو ہیں, یا طالبان کے ساتھ ہیں, TTP کے ساتھ, یا کچھ اور معاملات میں اٹھائے گئے ہیں, ان کو سامنے لایا جائے. جو فوت ہو گئے ہیں یا شہید ہو گئے ان کو بھی سامنے لایا جائے, تو یہ معاملات آسانی سے حل ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں زیادہ دور جا رہی ہیں. اب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات اداروں کے ساتھ چل رہے ہیں, اس نے اس کو مزید بہت زیادہ دوریاں پیدا کر دی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. پورا پاکستان جانتا ہے. اور جو اسلام آباد کا واقعہ ہوا ہے, ٹھیک ہے ہم آپس میں مخالف پارٹیاں, یہ سیاست اتنی ذاتیات تک چلی گئی ہے کہ جو شہادتیں رینجرز کی ہوئی ہیں اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ ہنس رہے ہیں, ہنسنے کی ایموجیاں بھی جو آ رہے ہیں, اور جو تحریک انصاف کی شہادتیں ہوئی ہیں اس پہ جو ہے مخالف لوگ ہنس رہے ہیں. میں حیران ہوں یار, ہم شہادتوں پہ بھی ہنس رہے. جنگوں میں بھی عورتوں اور بچوں کو مارا نہیں جاتا تھا, جب کوئی مار دیا جاتا تھا تو ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہیں کی جاتی تھی, ان کی لاشوں کو حوالے کیا جاتا تھا. یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی لاشوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. پختونخوا میں بہت زیادہ قربانیاں سیکیورٹی فورسز نے دے دی ہیں. ان پہ بھی ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایسی ایموجی بناتے ہیں, ہم ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں ان پہ. یہ دوریاں زیادہ ہو رہی ہیں, کیونکہ ایک تو ایک بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کے ساتھ اتنی زیادہ ٹکر لے لینا, ان کو دیوار سے مکمل طور پہ لگا دینا مناسب نہیں لگ رہا. اس سے دوریاں کم نہیں ہوں گی, بہت زیادہ بڑھیں گی. ایک طرف منظور پشتین, ایک طرف مارنگ بلوچ, ایک طرف بلوچ لبرل آرمی کے دہشت گرد, ایک طرف TTP. ہمارے محاذ بہت زیادہ ہیں. وہاں سے راہ لگا ہوا ہے, یہاں ہماری افغانستان سے بن نہیں پا رہی. افغانستان انٹرنلی معاملات میں بدخل اندازی کرتا ہے, اور ان کے بارڈر سے ہم پہ ان کی سرزمین استعمال ہو کے ہمارے ہاں دہشت گردی ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہم نے اپنے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے بھی ٹسل لے لی ہے. تو ہم نے بہت زیادہ محاذ اوپن کر لیے ہیں. یہ جو بڑی سیاسی جماعتوں سے ہیں, ان کے ساتھ, منظور پشتین کے ساتھ, مارنگ بلوچ کے ساتھ مل بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. یہ دو, اب تیسرا فیکٹر جو ہے عمران خان کا, اسپیشلی یہ 26 نومبر کی ہلاکتوں شہادتوں کے بعد جو دونوں سائڈ سے شہادتیں ہوئی ہیں, تحریک انصاف کی زیادہ ہوئی ہیں, سیکیورٹی فورسز بھی شہید ہوئے ہیں, تب یہ معاملات اس کے بعد بہت دور چلے گئے.
عوام میں غم و غصہ اسپیشلی پختونخوا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو یہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اداروں کے اور عوام کے درمیان جو یہ ایک دوری پیدا ہوئی ہے اس کو کم کرنا چاہیے, نہ کہ یہ مزید بڑھا دینا چاہیے. جو ہو رہا ہے فی الحال میں سمجھ رہا ہوں کہ جو بھی بیٹھے ہیں اس ٹائم پہ اعلیٰ عہدوں پہ, چاہے وہ حکومت میں, چاہے وہ اداروں میں, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہے, چاہے وہ سیاستدان ہیں, سب غلط کے ایک دوسرے کی مخالفت سمت میں جا رہے ہیں. بھائی اس سے ملک خراب ہو رہا ہے, ملک کے معاملات خراب ہو رہے ہیں, ملک جو ہے وہ بہت پیچھے چلا جائے گا. تو بڑی پریشانی ہے اس ٹائم پہ, ٹینشن ہے, اور یہ ٹینشن حکومت کو دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ حکومت اپنے مطلب میں بیٹھی ہے. ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے نہیں, اس کو تسلیم کرنا پڑے گا, جو ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. 2018 میں عمران خان کے پاس مکمل مینڈیٹ نہیں تھا, 6-7 سیٹیں ان کو دی گئی تھی, اور ساتھ ساتھ MQM کو, باپ پارٹی کو اور قائد لیگ کو, ان کو آنکھ ماری گئی تھی کہ آپ جائیں ان سے ملے. ان کو بھی حکومت دی گئی. تمام تر حکومتیں جو پاکستان میں آئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے آئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا سٹیک اس ملک میں بہت زیادہ مضبوط ہے. اور فی الحال اب یہ جو ہائیبریڈ نظام بنا ہے عمران خان کے دور میں, اس سے پہلے تھوڑا کم تھا. عمران خان جب آئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا رول مزید زیادہ ہو گیا. اب یہ جو حکومت آئی ہے تو یہ مکمل طور پہ ہائیبریڈ نظام ہے. آپ عمران خان کے دور کو بھی تھوڑا بہت ہائیبریڈ کہہ سکتے تھے, مگر یہ مکمل طور پہ ہائیبریڈ نظام ہے, کیونکہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پہ پتہ ہے کہ نون لیگ کی کتنی سیٹیں تھیں, ان کو یہ حکومت کیسی دی گئی ہے. فارم 47 اور 45 کا جو معاملہ ہے وہ 110 سیٹوں پہ ہے, تو یہ گیپ بہت زیادہ ہے. کہاں پہ 6-7 سیٹیں, کہاں پہ 110-105 سیٹیں. تو یہ حکومت جو دی گئی ہے یہ ایک ہائیبریڈ نظام ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم پہ عمران خان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہی. میں بار بار بول رہا ہوں کہ جیسے عمران خان کی حکومت 2018 میں بنی, 2019 میں ہم نے دیکھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے نون لیگ سے بنا کے رکھی وہاں پہ حکومت میں بھی, اور حکومت بار بار کہتی تھی کہ ہم ایک پیج پہ. یہاں پہ جنرل باجوہ جنرل فیض نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے ان کے رابطے برابر تھے. تو رابطے رہنے چاہیے, یہ ہمارے ملک کی جماعتیں ہیں, ان سے رابطے رہنے چاہیے. میں کون سا بول رہا ہوں ان کو اقتدار دے دو. اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم پہ عمران خان کو کسی بھی طور پہ اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہ رہی. ٹھیک ہے, ان کو مناسب لگتا ہوگا, ملک کے زیادہ تر اختیارات انہی کے پاس ہے. ریاست جو ہے وہ 25 کروڑ عوام ہے, نہ ایک ادارہ ہے اور نہ حکومت ہے. یہ 25 کروڑ عوام ہی پوری ریاست ہے. جو حالات اس ٹائم پہ عدلیہ کے بنائے گئے ہیں, وہ بھی عدلیہ پہ جو اعتماد تھا وہ بھی مکمل طور پہ عوام کا ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. 26ویں آئینی ترامیم کے بعد آئینی بینچ بنا کے چوتھے نمبر کے جج کو اٹھا کے آئینی بینچ کا سربراہ بنانا, تیسرے نمبر کے جج کو اٹھا کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دینا. تو یہ سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کے پاس عدلیہ کی پاور چلی گئی ہے. یہ سارے معاملات کو اداروں نے, حکومت نے ایک ایسے دورائے پہ لا کھڑا کر دیا ہے, ایسے سیاسی جماعتوں نے بھی, ساتھ اپوزیشن کے رہنماؤں نے بھی, سب کو مل جل کے اس ملک کو آگے بڑھانا ہوگا. شکر ہے آج ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر گئی ہے, اور کلوز بھی 1 لاکھ پہ ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب ملک میں سیاسی استحکام پیدا کریں. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا, اب یہ تحریک انصاف نے ایک کوشش کی, یہ بار بار کوشش کریں گے. آج پھر جو ہے وہ ڈی چوک میں کنٹینرز لگا دیے گئے, پتہ نہیں حالات کیا بن رہے ہیں. آج صوبائی اسمبلی جو پختونخوا میں ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیا کوئی ایسا احتجاج کا دوبارہ فیصلہ کر لیتے ہیں, تو یہ معاملات بڑے خراب ہوں گے. کیونکہ اس بار جو احتجاج میں جائیں گے, ایک تو زیادہ بچے مر گئے ہیں, کوئی بندہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجے گا, اور جو جائیں گے پھر یہاں پہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں گے, تو حالات بڑے خراب ہو جائیں گے. بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے. صوبائی حکومت کا اجلاس جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا وہ جاری ہے, اس میں قراردادیں پاس ہوں گی. سانحہ 26 نومبر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسپیشلی اس پہ ہو رہا ہے, اور یہ ابھی تک جاری ہے. اب معاملات عمران خان کا جواب کیسے آتا ہے, عمران خان سے ملاقات کب ہوتی ہے, اور عمران خان سے ملاقات ہونے کے بعد پیغام کیا آتا ہے. بشرا بیوی کو عمران خان کی طرف سے جو بتایا جا رہا ہے, جو باتیں نکل رہی ہیں, فی الحال کسی ایک رہنما کی ملاقات ہوئی نہیں ہے, مگر جو عمران خان کا سخت پیغام آیا کہ بشرا بیوی کو سیاست سے سائڈ پہ کر دو, ان کو فیصلے نہ کر دو. وہ سخت ناراض ہیں اس بات پہ بشرا بیوی سے. حالانکہ بشرا بیوی ان کی پیرنی ہے, اور زیادہ تر جو شادی ہوئی اسی پہ ہوئی ہے کہ وہ عمران خان کی پیرنی ہے. جیسے پیر ہوتے ہیں, مرید ہوتا ہے, تو عمران خان اسی کی زیادہ مانتے ہیں. مگر اس ٹائم پہ عمران خان نے پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ بشرا بیوی کے بارے میں ایک سخت موقف عمران خان نے لیا ہوا ہے کہ کیسے یہ ناکام ہوا یہ احتجاج. اب مزید جب ان سے ملاقات ہوتی ہے, کیا باتیں آتی ہیں, نیب جو ٹیم آئی ہے وہ کیا بشرا بیوی کو گرفتار کر لے گی؟ لگ تو ایسے نہیں رہا کہ صوبے میں KPK کی حکومت پختونخوا میں
کے پی میں جو ہے علی امین گنڈاپور تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو لگ ایسے نہیں رہا کہ وہ نیب کی ٹیم آ کے یہاں سے گرفتار کر پائے گی۔ اللہ کرے کوئی بڑا حادثہ اس ملک کو پیش نہ ہو۔ مزید معلومات آتی ہیں اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج ناکام ہوا ہے، اس میں دونوں سائڈ سے غلطی ہے، اور اس کی زیادہ غلطی بشرا بیوی کی سے ہوئی ہے کہ ان کو لیڈ کرنے دیا گیا ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں، بچوں کو مروا دیا ہے۔ جو بچے مرے، کوئی ایم این اے نہیں مرا، کوئی ایم پی اے نہیں مرا، کوئی سینیٹر نہیں مرا۔ آپ کے 90-80 جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، 100 سے زائد جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں صوبائی ممبر ہیں، 20 آپ کے سینیٹر ہیں، 19-20 جو ہیں وہ سندھ اسمبلی میں آپ کے ممبر ہیں۔ اس طرح پختونخوا میں 90-92 جو ہیں وہ ایم پی ایز اور وزراء سمیت ہیں۔ بلوچستان میں 4-5 ہیں۔ اگر یہ سارے احتجاج میں ہوتے اور سارے مار کھاتے اور سب کو گرفتار کیا جاتا، اور جس طرح کارکن شہید ہوئے اس طرح ان کی 1-2 لاشیں گرتی، پھر کارکن ساتھ کھڑے بھی ہوتے۔ اگلی بار بڑے سوچ کے جانا، اگر جانا بھی ہے تو 40-50 ہزار پہ بات نہیں بنے گی۔ جب تک لاکھوں لوگوں کو آپ نہیں نکال پاؤ گے، پنجاب سے لوگ نہیں نکلیں گے، تحریک چلانا بڑا مشکل ہے۔ عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں، مزید آگے جا کے ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی۔ مزید ڈیٹیل آتی ہیں، اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔